حضرات آئیے، اب ہم سب کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور جن مہمان خصوصی کے خطاب کو سننے کے لیے ہم تشریف لائے تھے، اب ان کی باری ہے۔ علم و اشتراک کے بلند فصیل عمارت پر جل رہے روشن چراغ کی روشنی، مدرسہ جامعہ مسعودیہ نور العلوم کے تاجدار، جن کے قدموں میں بیٹھ جانا ہماری اور ہمارے نسلوں کے لیے باعث صد افتخار ہے، جن کے پہلوں میں جگہ پا جانا ہم طالب علموں کے لیے روشن یادگار ہے، جن کا دیکھنا عبادت ہے، جن کا سننا سعادت ہے، جن کی محفل میں شرکت باعث غنیمت ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے، جن کی تشریف آوری جناب حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی کرامت ہے، جن کی تاریخ کے لیے لوگ مہینوں پریشان رہتے ہیں، آج اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کہ ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کو سننے بھی جا رہے ہیں۔ کام جو غیر ضروری ہے وہ سب کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میری مراد ہم سب کے مخدوم و محترم نمونے اسلاف جناب حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ جامعہ مسعودیہ نور العلوم ہیں۔ آئیے ہم سب ان کے استقبال ان اشعار کے ساتھ کریں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ جناب حضرت مولانا قاری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ صدر محترم اور قابل احترام ہمارے علماء اکرام، حفاظ اکرام اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، انعام اور کرم ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو دینی جلسہ، دینی محفل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت بڑا فضل اور کرم ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمایا کہ انہوں نے دینی محفل قائم کی، دینی جلسہ قائم کیا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جلسہ کرنا دینی یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو سورہ یاسین سنائی تھی۔ تو اللہ پاک نے جلسہ نہیں کیا، سارے فرشتوں کو سنایا تھا، سارے فرشتوں نے سنا تھا۔ فرشتوں نے جب سورہ یاسین سنا تو محو ہو گئے، مست ہو گئے، اور کہنے لگے یہ کلام جس امت کے اوپر نازل ہوگا وہ امت نہایت ہی بابرکت اور قابل مبارکباد ہے۔ اور جو لوگ، جو افراد اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتاریں گے، محفوظ کریں گے اپنے سینے کے اندر، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ 1000 سال پہلے تو اللہ پاک نے فرشتوں کا جلسہ کیا ہوگا، تبھی تو سنایا ہوگا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے سوچا اللہ اکبر، اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت جس کو ملے گی وہ کیسے بابرکت لوگ ہوں گے۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ اللہ پاک اس سے پہلے جناتوں کی آبادی تھی، تمام فتنہ فساد مچایا انہوں نے، ان کے اوپر عذاب آ گیا، تباہ برباد کر دیے گئے، جو باقی بچے جنگل بیابانوں میں ہکال دیے گئے۔ اللہ پاک نے جلسہ کیا ہوگا، تبھی تو فرشتوں سے کہا ہوگا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ باقی واقعہ وہ آگے سب آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو جلسے کرنا، دینی محفلیں قائم کرنا، یہ اللہ کی سنت اور اللہ کے رسولوں کی سنت ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے امت کو خطاب کرنا اور مسجدوں میں خطاب کرنا، مجمع کو خطاب کرنا، یہ بھی اللہ کے رسولوں کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔
ایسی محفلیں قائم کرنا یہ ظاہر بات ہے کتنی بڑی خیر کی بات ہے، اور اللہ پاک کی رضامندی اور سعادتوں کی بات ہے، اور سعادتوں کے اسباب میں سے اللہ پاک نے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائی۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم دینی محفل قائم کرو۔ اللہ پاک کو جوان کی جوانی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور اللہ پاک نے اصحاب کہف کی تعریف کی۔ اس میں اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جن کے ہدایت کے اندر، جن کے دینی جذبے کے اندر اللہ پاک نے بڑی برکت عطا فرمائی تھی، اور اللہ پاک نے بڑا نور ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہاں پر اللہ پاک نے نوجوانی ہی کا لفظ استعمال کیا، اور دیکھیے اب آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے، اپنی نوجوانی کو پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ابا جان کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے کاموں کے اندر۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا۔ کیسی تربیت تھی باپ کی اپنے بچے کی، اور ماں باپ نے مل کر کے کس طریقے سے سنوارا تھا، اور کیسا علم سکھایا تھا، کیسا بچے کے اندر نور ایمان پیدا کیا تھا ماں باپ نے مل کر کے، کیسی تربیت کی تھی ان کی، جس سے ہم لوگ غافل ہیں، دور ہیں، بہت دور ہیں، دینی تربیت سے بہت دور ہیں۔ مکتب میں نہیں بھیجیں گے بچوں کو، لڑکیوں کو مکتب میں نہیں بھیجیں گے کہ قرآن پہلے سیکھ لے، پہلے بنیادی احکامات سیکھ لے، حافظ جی مولوی صاحب اس کو صحیح طریقے سے پختہ کر دیں، اس کے بعد پھر چاہے جو علم سکھاؤ۔ یہاں تو جوان ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تحیات یاد نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا ذکر فرما رہے تھے، افسوسناک حالت ہے یہ۔ علم کے اندر چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، دونوں کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ دینی علم کے اندر بھی پیچھے اور دنیاوی علوم کے اندر بھی پیچھے، حالانکہ دونوں کا تعلق دین ہی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین
نام ہے علم الادیان اور علم الابدان، علم علمان، دین کا علم، بدن کا علم۔ بدن کے علم سے ڈاکٹری بھی منسلک ہے، بدن کے علم سے سائنس بھی، جتنا تعلق سائنس کا ہے بدن سے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ پاک عقل مند بندوں کی تعریف فرما رہا ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین آسمان کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے چاند کیسا بنایا، اللہ نے سورج کیسا بنایا، اللہ نے ستارے کیسے بنائے۔ کبھی چاند سورج سے نہیں ٹکرایا، کبھی کوئی ستارہ ستارے سے نہیں ٹکرایا، سب نظام کے تحت کام چل رہے، اپنے اپنے مدار کے اندر کام کر رہے۔ تو زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر غور اور فکر کیسے ہوگا؟ جب آدمی سائنس پڑھے گا، جتنا سائنس کے اندر آگے بڑھتا جائے گا، خدا کی قدرت کی رانائی اس کی نگاہوں کے سامنے واضح ہوتی جائے گی۔ کیا خدا کی قدرت ہے، کیا خدا کی شان ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ اور اس کا ایمان بڑھتا رہے گا، اس کا ایمان بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ آدمی دوسری راہ اختیار کر لیتا تو گھٹنے لگتا۔ تربیت صحیح ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی تھی؟ مر مٹنے والی تربیت، اللہ کے حکم کے اوپر، نبی کے طریقے کے اوپر، مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر کیسا پیدا کر دیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا جواب دے رہا ہے، ابا اللہ نے آپ کو جو حکم دیا مجھے ذبح کرنے کا، آپ کر گزریے گا، پیچھے مت۔ بیٹا کا بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے، پیچھے مت ہٹیے گا اور آپ پریشان مت ہوئیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیے گا، آپ ہم کو جمنے والوں میں پائیں، جمے رہیں گے، اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، ہم جمے رہیں۔ نہ شود نصیب دشمن کی شود ہلاک تیغت، نہ شود نصیب دشمن کی شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی۔ دشمنوں کو یہ خوش نصیبی حاصل نہ ہو کہ تمہارے تلوار کی تیزی ان کی گردنوں پہ آزمائی جائے۔ ہم تمہاری محبت کے اندر، تمہارے عشق کے اندر، تمہاری لگن کے اندر، میرے محبوب اپنی گردنوں کو ہم پیش کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے
تلوار کو ہماری گردنوں پہ آزمائیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ نہ شود نصیب دشمن کی شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یہ حقیقت ہے، جب آدمی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ میں نے ان کی طرف ایک نظر دیکھ کر بند کر لی ہیں آنکھیں صدا کے لیے، اب تو بس ان کا جلوہ ہے شام و سحر، بس انہی کا تصور ہے پیشے نظر۔ یہ آدمی کی کیفیت نہایت اعلیٰ کیفیت، یہ آدمی کے دل کے ایمان۔ یہ نقاب رخ الٹ دو، یہ حجاب ناز اٹھا دو، یہ نقاب رخ الٹ دو، یہ حجاب ناز اٹھا دو، کہ یہاں سوا تمہارے کوئی دوسرا نہیں ہے، یہاں سوا تمہارے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہماری طرف بڑھنے میں، میرے عشق میں، میری محبت میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی گردنوں کو، اپنے جسموں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ہم اپنے راستے کی رہنمائی ان کو عطا کرتے ہیں، ہم ان کو دکھاتے ہیں، ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا صبر کا بدلہ کیسا دے رہے ہیں۔ اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سوا تمہارے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر میری ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے، میں ان کا ہو جاتا اور وہ ہمارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری چرا رہے تھے، آنکھ کھلی تو دیکھا بھیڑیا کندھے پر لاٹھی دھرے بکریوں کی حفاظت کرت ہے۔ ارے بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے بھائی، کیسے حفاظت کر رہا ہے بکریوں کی؟ کیسے یہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس وقت تو بھیڑیا بھیڑیا ہے، تلوار لیے کھڑے ہیں کہ گردن اڑائے دو، سب کو صاف کر دو۔ گردن اڑا دو، ختم کر دو، مٹا دو، روئے زمین سے فنا کر دو۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ ہم کو مٹانے والے مٹ گئے، زیر زمین چلے گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، خاک میں مل گئے۔ ہم باقی ہیں، باقی تھے، باقی ہیں اور باقی رہیں گے۔ اور اس روئے زمین کو، اللہ کی زمین کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھیڑیا بکریاں کی حفاظت کرت ہے تو اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک کی ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ پلے نہیں پڑی بات ہمارے، یہ کیا بکری کا دشمن بکری کی حفاظت کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ پہلے تم جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے تم بن جاؤ، جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے تم بن جاؤ،
اس کے بعد پھر تم جس طرح چاہو گے ویسا میں تمہارے لیے بن جاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو در دوستی مخلصاً یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ جو در دوستی مخلصاً یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ ارے جبرائیل تم ہم کو کہاں سے حرم سے لے کے مسجد اقصیٰ سے یہاں ساتویں آسمان تک لے آئے، اب تم یہاں کہہ رہے ہو ہم تو تمہارا ساتھ تھا، ہم نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ تمہارا ساتھ تمہاری دوستی ختم ہو جائے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں؟ کہہ رہے ہو آگے آپ ہی جائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں وہاں ساتویں آسمان کے اوپر، اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ یہ ہے وہ مرتبہ جو اللہ فرما رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اربوں خربوں کی سال کی میری عمر ہے، اس لائن سے آگے آج تک میں نے کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو اس لائن سے آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آج پہلی بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ اس لائن سے آگے آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو آگے بلا رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہم ساتھ چھوڑ رہے ہیں آپ کا کہ اگر اس لائن کے آگے ہم چلے گئے، چھو بھی گئے اس لائن کو، فروغ تجلی بسوزد پرم، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کر کے خاک نہیں جا سکتے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ پاک کی معیت، انسان کی بلندی اللہ پاک نے ظاہر کی ہے یہاں پر کہ دیکھو تم ہمارے نزدیک کتنے پیارے ہو، کتنے محبوب ہو۔ میں نے کسی فرشتے کو یہ نہیں مرتبہ عطا فرمایا، بلکہ انسان کو عطا فرمایا ہے کہ اس ریکھا سے، اس لائن سے آگے وہ جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جس طرح میں کہوں اس طرح بندہ بن جائے، اور حقیقت اپنے سامنے رکھے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی میرے پیارے بندے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کہاں تم مرے جا رہے ہو، کہاں مٹے جا رہے ہو ہم کو چھوڑ کر کے؟ ارے مجھ سے زیادہ کوئی حسین تم کو مل گیا، مجھ سے زیادہ کوئی پیار اور محبت کرنے والا تم سے مل گیا، ارے مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی مل گیا تم سے، ساری دنیا کے بادشاہ میرے غلام ہیں۔ مجھ سے زیادہ کوئی مالدار مل گیا تم کو، کہاں تم؟ چار چیزوں کے اندر اللہ پاک نے، چار چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی فطرت میں داخل ہے۔ حسن اور جمال کی طرف بھاگتا ہے،
مالداری کی طرف بھاگتا ہے، پیار اور محبت کی طرف بھاگتا ہے، اور بادشاہوں کی صحبت، حاکموں کی صحبت کی طرف بھاگتا ہے۔ ڈی ایم صاحب اگر پوچھ لیں فلانے کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، پوچھ لیں اگر کا پتہ چل گوا تو ایک بالش زمین کے اوپرے چلی ہے، زمین پہ کا پاؤں لگی ہے نا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے انہی چار چیزوں کو سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا ہے، حقیقت واضح کی ہے، اسی وجہ سے تاکہ بندہ ڈگمگانے نہ پائے، کسی اور طرف نہ جانے پائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی، کوئی حسین ہو، کوئی جمیل ہو، کوئی خوبصورت ہو، کوئی مکان، کوئی سینری، کوئی حسن اور خوبصورتی جہاں پر بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ حسن اور خوبصورتی کا خزانہ ہے اس کے پاس۔ رب العالمین، تمام جہان کا پالنے والا ہے اللہ۔ اللہ اپنی حقیقت بیان کر رہا ہے، تھوڑی بہت حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ میرا بندہ بہکنے نہ پائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے قدموں کو اگر بھاری کر دیا ہے کسی حسین نے، کسی جمیل نے، کسی کی خوبصورتی نے، تو مجھ سے زیادہ حسین اور جمیل تم کو کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ میں نے یوسف کو بنایا ہے، جن کو دیکھ کر کے عورتیں ایسا محو ہو گئی تھی، پھل نہیں اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں ہوش نہیں تھا کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ رہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا نکال دیا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے، بہت مقرب فرشتہ ہے اللہ کا۔ انگلیاں کٹی جا رہی ہیں، پھل نہیں کٹ رہا ہے، ہوش نہیں۔ میں نے یوسف کو بنایا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون تم کو حسین مل گیا جس نے تمہارے پیروں کو بھاری کر دیا؟ مجھ سے زیادہ مالدار کون مل گیا تم کو؟ ہمارے پاس دھن دولت کے انبار، مجھ سے تم نے رخ پھیر لیا اپنا۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا پیار اور محبت کرنے والا میرے پیارے بندے، تمہاری ماں بھی مجھ سے زیادہ پیار اور محبت کر کے نہیں دکھا سکتی۔ اتنا پیار اور محبت میرے اندر، تمہارے لیے پوری زندگی میری نگاہوں کے سامنے، میرے روئے زمین کے اوپر، میرا کھاتے ہوئے، میری ہوا میں سانس لیتے ہوئے کوئی شخص کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، مرنے سے پہلے، نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اسے، ساری زندگی کا کفر اور شرک میں نے ایک سیکنڈ کے اندر معاف کر لے جا۔ بعض صحابی ایسا ہو نماز بھی نہیں پڑھنے کا موقع ملا، اسلام لانے کے بعد جنگ میں گئے، شہید ہوئے، سن سے اس پار سے اس پار۔ میرے محترم دوستو، اللہ فرماتا ہے دیکھو مجھ سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا بھی میں مالک، قیامت کا بھی مالک، تمام بادشاہ میرے سامنے سرنگوں ہو۔ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ سلطنت کس کی ہے؟ کون بڑے بڑے ستانے والے، رعایا کو ستانے والے، اللہ کی مخلوق کو ستانے والے، مٹانے والے میرے راہ کو، میری دی ہوئی شریعت کو، کہاں ہے آج؟ کہاں ہے فرعون، حامان، قارون، شداد؟ سب سرنگوں ہو گئے۔ چار چیزوں کی طرف بندہ جھکتا ہے، بندہ بھاگتا ہے،
اللہ نے چاروں چیزیں بیان کر دی، کہا ہر نماز میں چاروں رکعت، جتنی رکعتیں پڑھو فرض کے علاوہ سب میں ہر رکعت پڑھا کرو، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تاکہ بندہ ہر وقت مجھے یاد کرے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی میرے پیارے بندے، میری ذات صرف باقی رہے گی، ہمیشہ ہے، آج بھی اور آجدہ بھی رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جناتوں اور انسانوں، میں نے اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا تمہارے اوپر۔ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تم کو جوانی دی، میں نے تمہاری رگوں کے اندر اپنی روح کو دوڑایا، اپنے خون کو دوڑایا، میں نے تمہارے اندر طاقت پیدا کی۔ ذرا بتاؤ تو تم نے کیا کارکردگی کی؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں گے، پھر تم سے حساب کتاب لیں گے، پوچھیں گے تم سے، ذرا بتاؤ ہمارے عشق میں، ہماری محبت میں تم کہاں تک آگے گئے، کہاں تک تم آگے گئے؟ میرے محترم دوستو، قربان کر دیا لوگوں نے اپنی جانوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرا وقت آپ نے نہیں بتایا کتنا وقت ہے، ایسی بولے چلے گا؟ ہو گیا 1 گھنٹہ؟ ابھی نہیں ہوا؟ کتنی دیر باقی؟ فجر تک بولے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں گے، پھر تم سے حساب کتاب لیں گے۔ اے جناتوں انسانوں، کن کن نعمتوں کو تم نے جھٹلایا؟ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے ہر آیت کے بعد ہم کو متوجہ کیا، میری نعمتوں کی قدردانی کر، میری نعمتوں کی قدردانی کر۔ ہم نے تم کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ٹرین میں ایک افغانی پٹھان سفر کر رہا تھا، بغل میں سر سید بیٹھے ہوئے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی۔ تو پٹھان کریلا نیند چڑھا، افغانی پٹھان، تو پوچھا تھا سر سید سے کہ سر سید کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، سر سید سے کیا کام ہے تمہارا؟ کہا کہ اس کی ایک آنکھ نکالنا۔ چھری نکالا جیب سے، یہ اس کو پٹک کر کے اس کی ایک آنکھ نکال لیں گے۔ ارے کیوں ایسا کرو گے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ سورہ رحمان کے اندر ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ دینا کافی تھا، یہ اللہ پاک بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ زائد۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ اللہ پاک نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں،
ایک آنکھ سے بھی پورا دکھائی دے گا، دوسری والی آنکھ زائد ہے، اسی لہذا اس کو ہم نکال لیں، اس کو پٹک کر کے اس کی ایک آنکھ نکال لیں۔ دو آنکھیں، ایک آنکھ سے پورا دکھائی دے گا، ایک آنکھ زائد ہے، لہذا ہم نکال لیں۔ تو سر سید نے سوچا کہ پٹکیے ضرور ہم کا، چھوڑیے نا ہم کا، تو بتایا نہیں انہوں نے کہ ہم سر سید ہیں، اتنا کیا کہ اگلے اسٹیشن کے اوپر بیچارے اتر کر کے دوسرے ڈبے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں گے، پھر تم سے ہم حساب کتاب لیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس۔ بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے میدان حشر میں نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دیں۔ عورتوں سے بھی یہی سوال ہوگا، مردوں سے بھی یہی سوال ہوگا۔ عورتوں کی جوانی بھی اللہ کو بہت محبوب، اور مردوں کی جوانی بھی اللہ کو محبوب۔ عن حیاتہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا پوری زندگی کہاں میں، پورا بیورا دے، کمپیوٹر لگا ہوگا وہاں بٹن دبے گا، سارا بیورا سامنے آ جائے گا، تم بتا اپنی زبان سے پوری زندگی کہاں میں گنوائی۔ ارے موبائل کے اندر گوا دیا، رنگ رلیوں کے اندر گوا دیا، فضول وقت ادھر ادھر ضائع کرنے میں گنوا دیا، چائے کی دکان پر بیٹھے بیٹھے بکواس کرنے میں گنوا دیا۔ میرے محبوب نے تمہیں نصیحت نہیں کی تھی جب تم نے پوچھا تھا میرے محبوب سے کہ اللہ پاک نجات کا راستہ بتا دیجئے، تو میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ دیکھو نجات کا راستہ یہ ہے، املک علی لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کو برا نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ عورتوں کو بھی بہت سخت نصیحت ہے، مردوں کو بھی بہت سخت نصیحت۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ الزم بیتک، اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو گے، گناہوں پر روتے رہو گے، میری رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ کوفے کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے عالم کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں سے باہر سے آئے ہیں۔ مؤذن ہوتا ہے جلالی، اللہ پاک کا نام لیتے 4-5 وقت، تو مؤذن صاحب آئے، باہر چلو باہر چلو، انہوں نے اپنی کتابوں کو سمیٹا، باہر وضو خانہ بنا تھا، اس میں جا کے بیٹھ گئے مطالعہ کرنا۔ یہاں نہیں چلو، یہاں نہیں بیٹھنے۔ اب تو اپنی کتاب سمیٹ رہے تھے، ایک آدمی دور سے اپنے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب ادھر آئے جاؤ، مولانا صاحب آپ یہاں آئیے، اپنے گھر لے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو کمرے کے اندر بستر کیا، یہ وہ آپ اطمینان سے کتاب دیکھیے، اطمینان سے بیٹھیے، اطمینان سے آرام کیجیے، کھانا پینا کھلایا، پانی پلایا، سب ہو گیا۔ رات گزری، عبادت میں رات گزاری، اس شخص توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ پاک معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ پاک معاف کر دیجیے۔ صبح حضرت مولانا صاحب نے پوچھا یہاں آؤ، بڑا استغفار اور توبہ تم رات کو کر رہے تھے، استغفار ہی استغفار پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ کہا مولانا صاحب
ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم بالکل غریب تھے ایک دم، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ہم کو دولت دی، استغفار کی برکت سے اللہ پاک نے یہ گھر مکان بڑھیا بنوا دیا، استغفار کی برکت سے میری شادی ہو گئی، ہمارے بال بچے ہیں اللہ پاک استغفار کی برکت سے، اور ہم عیش اور آرام اور دھن دولت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب استغفار کی برکت ہے۔ ایک تمنا دل کے اندر ہے، ایک تمنا ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوئی استغفار کی برکت سے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کہ دل میں تمنا ہے کہ اللہ پاک امام احمد ابن حنبل کی زیارت کرا دے، میں ابھی تک ان تک پہنچ نہیں پایا، میں ان کی زیارت نہیں کر پایا، میں ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں پایا، اللہ پاک ان کی زیارت کرا دی۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل میں ہی ہوں، تمہارے استغفار کی برکت اس حد کو پہنچ گئی کہ مجھ کو اللہ پاک نے دھکے دے دے کر کے تمہارے گھر پہنچا دیا، دھکے دے دے کر کے تمہارے گھر میں اللہ پاک نے مجھ کو پہنچا دیا۔ تو ہم وہی عرض کر رہے تھے آپ سے کہ اللہ پوچھے گا ہم نے بڑی دولتوں سے، بڑی نعمتوں سے تم کو نوازا تھا، کہے میں تم نے اپنی زندگی گنوا دی، عن حیاتہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گنوا دی۔ میرے محبوب کا ارشاد تم کو پہنچا تھا، الزم بیتک، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہا، فضول چکر لگاتے نہ پھرا کرو، اس دکان پر، اس چوراہے پر، اس چائے کی دکان پر، اس چائے کی دکان پر، بیٹھا 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 یوگی اور مودی اور صاحب امیت شاہ صاحب ایک دم بالکل ملاد ہی زمین آسمان کے خلافی، ایک پیالی چائے کے اندر وقت ضائع کر، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہا کرو، نکلو دین کے کام سے، نکلو دکانداری کرنے کے لیے، نکلو حلال روزی کمانا جو نماز کے بعد سب سے اہم ترین فرض ہے، اس کے لیے نکلو، کوئی دینی کام ہو اس کے لیے نکلو، پوری رات لگا تو کوئی بات نہیں، گھر میں بیٹھے رہو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تین نصیحتیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخشش کے راستے کے تین اسباب بیان فرمائے۔ عورتوں کو بھی بہت خیال کرنے کی چیز ہے، مردوں کے لیے بڑی خیال کرنے کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ جوانی تم نے کاہم فنا کر دی، مردوں سے، عورتوں سے، سبھی سے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، وہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، یوم لا ظل الا ظل عرشی، جس دن کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہی نہیں، کھوپڑی پک رہی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، اس دن اللہ پاک کہے گا میرے بندے، میری بندی، تو نے جوانی اپنی عبادت کے اندر گزار دی، میرے لیے گزار دی، فنا کر دیا تم نے اپنی جوانی اپنے ماں باپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر اپنے شوہر کی خدمت میں۔ جوان سے سوال ہوگا، ہاں تم نے عبادت میں گزار دیا، جو بیوی کے حقوق تھے، جو ماں باپ کے حقوق تھے، سب تم نے ادا کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو تم نے ادا کیا، سب کچھ تم نے کیا، اور میرے عرش کے سائے میں اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں کو بلا لیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچا، حلال روزی کمایا تھا یا حرام روزی کمایا تھا، حلال جگہ خرچ کیا
یا صرف رنگ رلیوں میں، شادیوں کے اندر فضول خرچی میں، شادیوں کے اندر خیمہ لگانے میں تک بڑھیا بڑھیا رہے ہو، کیا کہنے، بالکل ایک دم قمقمے بازی، لگتا ہے جیسے نمائش لگی ہوئی۔ آپ شادیاں دیکھیے مسلمان، ایسی فضول خرچی، اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا مسلمان؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اللہ کے؟ کیسے جواب بن پڑے گا؟ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ 4 سوال ہو گئے۔ وعن علمہ ماذا عمل بما علم، علم کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ تم کو جتنی بات بتائی گئی تھی دین کی، اس میں کتنے پر تم نے عمل کیا، کتنے پر عمل نہیں؟ کہ سن کر کے ایسے جھاڑ کے چلے آ رہا۔ مثل بولتے ہیں کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہی، اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کی بات سنتے ہیں، ادھر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ارے ایک کان سے جائے گی بات، دوسرے کان سے اڑائے گا تو بیچ میں تو دماغ میں پہنچے گی۔ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی بات سنتے ہیں، ادھر داخل ہو ادھر جھاڑ جھگوائے چاہیے، اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیا ہم لوگ۔ وعن علمی، یہ 5 سوال اللہ پاک فرمائیں گے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ 5 سوال کا جواب جب دے دے گا تب سامنے سے، اللہ پاک کے سامنے سے اس کے قدم ہٹ پائیں گے۔ میرے محترم دوستو، نہ شود نصیب دشمن کی شود ہلاک تیغت، سر دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ جس کے نزدیک یہ حقیقت سامنے ہوگی وہ بہکے گا نہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بہک سکتا۔ قربانی دینے کے لیے اپنے دل و جان سے وہ تیار ہو، بس سامنے حقیقت ہونا چاہیے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ وہ پیش نظر جب رہے گی بات تو وہ دیکھے گا کہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ اکرام نے کون سی راہ اپنائی ہے، اسی ڈگر پر سیدھے چلا جائے گا، چاہے ڈگمگاتے قدموں سے چلے لیکن وہ چلا جائے گا۔ سلام فخر موجودات، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ زندگی کی لوح پیشانی کو سنوارنے کے واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو غور سے دیکھتا رہا، اور انہی کے نقش قدم کے اوپر قدم رکھتا ہوا اس نے زندگی گزار دیا۔ یہ ہے کامیابی کی راہ۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آدمی جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا اس کو ملے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوشش ان قریب اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اللہ پاک اس کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی سربلندی، آخرت کے اندر بھی سربلندی، دونوں جہان کے اندر اللہ اس کو سربلند کر کے رہیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہوگا، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ الا انہم
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ہر سال ایک آدھ بار کسی نہ کسی فساد کے اندر مبتلا کیے جاتے ہیں. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اس کے باوجود بھی میرے بندے توبہ نہیں کرتے، میری طرف نہیں کرتے، اور نہ یہ بندے نصیحت حاصل کرتے. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی، استغفار کی، صحابہ اکرام سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جن نوجوانوں نے یہ جلسہ قائم کیا ہے، جنہوں نے اس میں مدد کی ہے اور جنہوں نے اس کے اندر چندہ دیا ہے، اللہ پاک ان کو اپنی شایان شان دونوں جہان کے اندر بہتر سے بہتر اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.